بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پھر یورپ میں اور اینٹی اسلام دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز خاکوں کا چرچا ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہالینڈ سے کوئی بدبخت اٹھتا ہے، کبھی کوئی ڈنمارک سے اٹھتا ہے، کبھی کوئی فرانس سے اٹھتا ہے۔ سب کے سب خوف زدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے۔ یہ سب کے سب خوف زدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے، اور یہ سب کے سب پریشان ہیں کہ وہ دین جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا آج ہمارے گھروں پر دستک دے رہا ہے۔ ان کی اولادیں، ان کے گھر والے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس سرزمین پر اسلام کو ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن وہ توہین آمیز رویے پر اتر آئے ہیں۔ ان کے اخلاق کا، ان کی سویلائزیشن کا اور ان کے مہذب ہونے کا جو راز ہے، اور ان کے مہذب ہونے کی جو ایک عمارت ہے، وہ بیچ چوراہے میں دھڑم کر کے گر گئی ہے۔ وہ کوئی بااخلاق قوم نہیں ہے۔ یورپین کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اینٹی اسلام قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ نااہل ہیں، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جوں جوں آپ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں عشق رسول اور اجاگر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھولی ہوئی داستان جو ہے وہ پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے آپ کی ان غیر اخلاقی، غیر معیاری، جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر ان خاکوں کا سر منہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے عزت و شرف پر، آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام پر ان خاکوں کا کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تمہاری اوقات لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ فرانس والوں تمہاری اوقات سامنے آ رہی ہے، ہالینڈ والوں تمہاری اوقات سامنے آ رہی ہے، اور ڈنمارک والوں تمہاری اوقات سامنے آ رہی ہے کہ تم کتنے چھوٹے لوگ ہو۔ اور وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا ہوگا، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ تم ایک نہیں 1000 خاکے بنا لو، 1000 نہیں 1,00,000 خاکے بنا لو، تم اپنے لوگوں کو بھی اس پر لگا دو، اور اسلامی دنیا میں جو تمہارے زر خرید ہیں ان کو بھی اس بد مشن پر لگا دو، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ میرے رسول کی ایک گھڑی دوسری گھڑی سے بہتر ہے۔ آج اگر عزت کا یہ مقام ہے تو اگلے سالوں میں عزت کا یہ مقام ہوگا، پھر یہ مقام ہوگا، پھر یہ مقام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو یہ ارشاد فرما دیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی پہلی گھڑی سے اگلی گھڑی جو ہے، آنے والی گھڑی، آپ کے پہلے وقت سے آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اس لیے تم اپنے تئیں کوشش کر لو، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ سورج کی طرف تھوکنے سے تھوک تمہارے منہ پر آئے گی۔ کسی کو برا بھلا کہنے سے تمہاری اپنی ہستیاں، تمہاری اپنی ذاتیں، تمہاری اپنی شخصیات، تمہارے اپنے نظام ایکسپوز ہوں گے۔ ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قادیانیوں کی صورت میں جو فتنہ تم لوگوں نے گھڑا تھا وہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکا، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہو تم کر لو، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ بالکل درست کہا رجب طیب اردوغان نے کہ فرانس کا صدر
میکرون ذہنی مریض ہے، اس کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں جو ہے وہ داخل کرانا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان نے بھی کھل کر صدر فرانس پر جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ اب مسلم دنیا میں یہ ہمارے لیڈرز اور رہنما جو ہیں وہ کھل کر تنقید کرنے کا حوصلہ رکھ رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند اور نیک شگون ہے اسلام کے لیے۔ جناب وزیر اعظم نے تو ہر موقع پر جہاں کہیں ایسی بات ہوتی ہے انہوں نے رسول اللہ کی عزت کو ڈیفینڈ کیا ہے، بین الاقوامی فورمز پر ڈیفینڈ کیا ہے، رجب طیب اردگان نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا جو مغرب کی اور استعمار کی اور صہیونیت کی ایجنٹی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان مسلمان حکمرانوں کو نظر انداز کرنا ہے جو اسلام کے نمائندہ نہیں، طاغوت کا نمائندہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں عمران خان جیسے دلیر، رجب طیب اردگان جیسے دلیر حکمرانوں کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ بین الاقوامی فورمز پر بہت ہی خوبصورتی سے اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تمہارا یہ اسلام و فوبیا کا مرض بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اسلام رکنے والا نہیں ہے۔ یہ دریاؤں کو عبور کرتا ہے، یہ پہاڑوں کو عبور کرتا ہے، یہ سمندروں کو عبور کرتا ہے۔ آج تمہارے گھر میں یہ داخل ہو چکا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر اسلام کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔